الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الملک کی 28 سے لے کے 30 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: آپ فرمائیے اے منکرو ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے تو کون بچا لے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ فرمائیے وہ میرا خالق بڑا ہی مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہوا ہے۔ پس عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ آپ پوچھئے اگر کسی صبح تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے تو تمہیں میٹھا صاف پانی کون لا کر دے گا؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں نہ چھیڑو، اپنی خیر مناؤ، جیسے یہاں آپ کے پاس رزق کی اور سہولیات کی قلت ہے۔ پہلی بات تو یہ قیامت آنی ہی نہیں، اگر آ بھی گئی تو آج ہم یہاں خوشحال ہیں، وہاں بھی خوشحال رہیں گے۔ آپ یہاں تنگ دست ہیں تو وہاں بھی تنگ دست رہیں گے۔ ان کی اس گفتگو کا جواب دیا اللہ رب العالمین نے کہ اے مصطفیٰ انہیں آپ فرما دیجئے کہ ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا، تم اس کی فکر نہ کرو، تم اپنی خیر مناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تم ایمان نہیں رکھتے، جب اس نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہیں کون آ کر نجات دے گا؟ تمہارا سارا وقت ہم پر زبانیں تانے دراز کرنے میں گزر جاتا ہے، شب و روز تم ہم پر تنقید کے خنجر برساتے رہتے ہو۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کر دیکھ لیا کرو اور اپنے انجام کے بارے میں سوچو۔ 29 نمبر آیت میں فرمایا کہ ہم تو اپنے پروردگار پر جو رحمان ہے صدق دل سے ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ ہمیں کامیاب و کامران فرمائے گا، دین کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بجنے لگے گا اور آخرت میں بھی وہ اپنی رحمت و رافت سے ہمیں کامیاب و کامران فرمائے گا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ تم بتاؤ جن کا رحمان اور رحیم خدا پر نہ ایمان ہے نہ اس پر بھروسہ ہے، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اے کافرو، اے منکرو، تھوڑا سا وقت نکال کر سوچو،
تمہارے یہ بے جان بت تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اب تم خود ہی فیصلہ کرو کہ گمراہ ہم ہیں یا تم ہو، خداوند رحمان پر ایمان لانے والے یا اس کا انکار کر کے بتوں کو خدا کے برابر ٹھہرانے والے، اس قادر و توانا پر توکل کرنے والے یا اصنام و اوثان پر تکیہ رکھنے والے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اللہ رب العالمین نے جو آیت نمبر 30 ہے آخری، اس میں لفظ فرمایا غورن، تو غورن بمانی غائرن ہوتا ہے، یعنی پانی کا زمین کے اندر اتنا گہرا چلا جانا کہ وہاں تک پانی نکالنے والا ڈول بھی نہ پہنچ سکے۔ ای ذاہباً فی الارض لا تنالہ الدلاہ۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ہذا جز 18 پیج 222، یعنی پانی کے ویسے ہی آپ کو معلوم بھی ہے، اب بھی قلت ہے، پہلے بھی اور ہی قلت تھی کہ پانی کی ویسے ہی سارے حجاز میں قلت تھی، 2-3 چشمے تھے، یا بارش کا پانی کہیں کہیں حوضوں میں لوگ اکٹھا کر لیتے تھے، پھر اسے ہی استعمال کیا جاتا تھا، انہی پر ان کی گزرے اوقات ہوا کرتی تھی۔ اگر کچھ عرصہ بارش نہ ہوتی اور حوض خشک ہونے لگتے تو ان کی جان پر بن آتی تھی۔ آخری آیت میں ان کی یعنی کفار مکہ کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا ہے اللہ کریم نے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کو تم اپنا معبود اور خدا سمجھ رہے ہو، کیا ان میں اتنی طاقت ہے؟ اگر تمہارے یہ 2-4 چشمے جو ہیں سوکھ جائیں یا ان کا پانی زمین میں نیچے تک گہرا جذب ہو جائے تو وہ ان کو از سر نو جاری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر ان میں یہ قوت نہیں اور تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ یہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس ذات اقدس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی بخشی اور تمہیں زندہ رہنے کے لیے بن مانگے ساری ضروریات زندگی پرووائڈ کر دیں، پانی جس کے بغیر تم اور تمہارے سارے مویشی زندہ نہیں رہ سکتے، اس کا تمہارے لیے انتظام فرما دیا۔ ایسے کریم، ایسے حکیم، ایسے رحیم پروردگار پر تم ایمان نہیں لاتے ہو، اس کے حضور میں تم سر نہیں جھکاتے ہو، اور ان پتھر کے بے جان، بے علم اور بے اختیار بتوں سے تم ہر وقت چمٹے رہتے ہو، کبھی ان کو سجدہ کرتے ہو، کبھی ان کا طواف کرتے ہو۔ اشرف المخلوقات انسان ہو کر تمہیں یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی، بڑے افسوسناک تم یہ کام کرتے ہو، بڑے افسوس کی بات ہے، صد حیف، صد حیف۔ یاد رکھو کہ یہ پانی کے یہ چشمے اسی رحمان نے جاری کیے ہیں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اسی نے بارش برسا کر تمہارے حوضوں کو پانی سے لبریز کر دیا ہے۔ اگر یہ حوض خشک ہو جائیں یا ان چشموں کا پانی زمین میں گہری تہوں تک جذب ہو جائے تو اس میں اور صرف اس میں اللہ رب العالمین میں قدرت ہے، وہی مالک ہے، اسی میں قدرت ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں ان چشموں کو اثر نو کلمہ کن کہہ کے جاری کر دے، جن سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بکثرت بہنے لگے۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جب یہ آیت پڑھے تو دل میں کہے اللہ رب العالمین، وہ اللہ عبادت کے لائق ہے، سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، تاکہ سوال کا صحیح جواب آ جائے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المرتضیٰ سید الخلق محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن احبہ
وَأَتْبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.